جو کہ مکیہ ہے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح تفسیر سنیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ رب العالمین اس کو ہماری دنیا کی ترقی اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ قرآن آپ نے لے لیا ہے تو اس کو غور سے دیکھیے اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے، اور پہلے ہم پڑھتے ہیں چند آیتیں یا پوری صورت، پھر اس کے بعد اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، الذی خلق الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ انشاءاللہ آئندہ، انشاءاللہ آئندہ، جزاک اللہ خیر۔ سورۃ اعلیٰ، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان اذا قرأ، جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، سبح اسم ربک الاعلی، یہ آیت پڑھتے تو آپ فرماتے سبحان ربی الاعلی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تسبیح کیجئے، تنزیہ کیجئے رب کے، اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس کے نام کی، تو آپ فوراً فرماتے سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح ابن جریر ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کان اذا قرأ، خود ابن عباس جب یہ سورت پڑھتے اور پہلی آیت پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی تو آپ فرماتے سبحان ربی الاعلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے۔ اور جب آپ پڑھتے لا اقسم بیوم القیامہ، سورت قیامہ جب آپ تلاوت کرتے فأتى على آخرها، جب آخری آیت پہ آتے أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تو آپ کہتے سبحانک وبلا۔ یہاں اللہ جب آخر میں ایک سوال ہے اس آیت میں أليس ذلك بقادر، یعنی وہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں کہ مردے کو جلا دے، زندہ کر دے، تو آپ فرماتے تھے سبحانک وبلا، تو پاک ہے اے اللہ، ہاں کیوں نہیں، بلا کے وبلا، اور کیوں نہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور اس کے ساتھ ساتھ سورت غاشیہ جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں اعلیٰ، دوسری میں سورت غاشیہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نمازوں میں بھی
اس صورت کی تلاوت کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی، سنن نسائی کی روایت ہے. ترجمہ سنتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو، یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لائق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو اس کے جواب میں آپ فرماتے سبحان ربی الاعلی. مسند احمد کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. فسوی، صحیح سالم، ٹھیک کر دیا، صحیح سالم اس کو بنایا، کوئی اس کے اندر نقص اور کمی نہیں، ہر چیز اعتدال کے ساتھ بہت اچھے انداز میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت اچھے انداز میں بنایا، اسی لیے اس کی تعریف ہے. والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا. قدرہ، اندازہ کیا، یعنی ٹھیک ٹھاک، اچھا، بالکل. دیکھیے نا کیسے جسم میں توازن ہے، کیسی کیسی چیزیں ہیں بھائیوں. ایک بات کا ذکر کروں گا کہ رب العالمین نے ہر ایک کے جسم میں کان کے اندر کوئی پانی کا ایسا قطرہ رکھا ہے، وہ اگر تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو جائے تو انسان کھڑا نہیں رہ سکتا. دیکھیے رب اللہ ایک قطرہ، کچھ پانی کا کوئی قطرہ اس طرح کا رکھا ہے. ہماری مسجد میں کئی لوگوں کو اس طرح کا ہوا، بیچارے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، پھر علاج کرایا، پھر جا کے ایک قطرہ صرف اس نے وہ ہمارے اندر رکھا ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے اندر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا. کیا کچھ نہیں ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شمار قیمتی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر لگا دی ہیں. دل ہے، پمپ کر رہا ہے، گردے فلٹر کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور آپ کے دماغ تک اس چیزوں کو پہنچا رہی ہیں. دماغ سوچ رہا ہے، اچھے اور برے میں تمیز کر رہا ہے. سبحان اللہ. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے تازہ گھاس اگائی، پیدا کیا. اخرجا کہ میں نے نکالا. یہ گھاس جو جانور کھاتے ہیں، جسے چرتے ہیں. اور فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اس کو سیاہ کر دیا اور سیاہ کر کے کوڑا کر دیا. یعنی جب گھاس خشک ہو جاتی ہے تو اسے غثا کہتے ہیں. احوا، سیاہ رنگ اس کا کلر ہو جاتا ہے. یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھا کر کالے رنگ کا کر دیتے ہیں. یہ رب العالمین یہ ہے. سنقرئک فلا تنسا، پھر سنقرئک، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ جب جبریل علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے تو آپ
تیز تیز پڑھتے تھے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور بھولیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، کہ آپ اپنی زبان کو تیز تیز مت چلائیے، آپ سنتے رہیے، اس کو آپ کے سینے میں جمانا میرا کام. ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه، جب جبریل اس کو پڑھیں، فاتبع قرآنہ، تو ان کے پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیے. جیسے آج ٹیپ ریکارڈ میں کوئی چیز ہے محفوظ ہو جاتی ہے، آپ کے دماغ میں بھی ایک مرتبہ سن کر محفوظ ہو جاتی تھی، بعد میں آپ اسی طرح پڑھتے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا. اللہ اکبر. تو ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، آپ بھولیں گے بھی نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ اللہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے گا. مفسرین یہ کہتے ہیں لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد رہا، آپ نہیں بھولے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو اللہ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کو بھلوا دے گا. جس کو چاہے کہ یہ منسوخ ہو جائے اور آپ بھول جائیں تو آپ کو بھلوا دے گا. فتح القدیر تفسیر کی کتاب ہے، زبردست، یہ اس کا حوالہ ہے. ورنہ عام طور پہ آپ بھولے نہیں. بھولے سے مطلب یہ کہ بالکل ہی بھول گئے، ایسا نہیں. انسان تھے، کبھی کبھی بھول جاتے تھے. نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ ایک مرتبہ قرآن پڑھا، آیتیں پڑھیں تو آپ اس میں بھول گئے. بعد میں دیکھا ایک صحابی موجود ہیں، کہا تو آپ نے ان سے کہا تم نے کیوں نہیں یاد دلایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انسان تھے، بھول جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آج اس کا اگر آخر میں ٹائم ملا تو تھوڑا سا ذکر کروں گا. نماز میں بھول گئے. ظہر کی عصر کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ اپنی انگلیوں کے اندر داخل کر دیا، غصے میں تھے جیسا لگ رہا ہے. تو لوگوں نے آ کے کہا، اچھا کسی کی ہمت نہیں ہوئی. میں انشاءاللہ اس چیز کو آخر میں سناؤں گا جب ٹائم ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ نماز میں بھی بھول گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا کما تنسون انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. انسا کما تنسون، میں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھی بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. اللہ اکبر. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب نہیں بھولتا. جو اللہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے، اور جو عابد ہوتا ہے وہ بھول جایا کرتا ہے. آپ سید العباد ہیں لیکن آپ بھول جایا کرتے تھے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے، اس کا یاد کرنا بھی آسان کر دیں گے. وحی جو ہے جب آتی تھی، سخت سردی میں آپ کو پسینے آ جاتے تھے، سخت سردی میں بہت زیادہ آپ کے پر لوڈ پڑتا تھا، بوجھ ہوتا تھا. اونٹنی اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھیں، اور وہ بیٹھنے کے بعد اپنی گردن کو لمبی کر دیتی تھی. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کی ران مبارک کے نیچے میری ٹانگ رکھی تھی. یہ آپ کا تواضع تھا
کہ اس طرح آپ گھل مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ. تو یہ عظیم صحابی ہیں زید بن ثابت جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے، علماء میں سے ہیں، یہ علماء صحابہ کرام میں سے ہیں. تو یہ کہتے ہیں میری ران آپ کی ران کے نیچے تھی اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ران کے اوپر چٹان رکھی ہوئی ہے، اب میری ٹانگ یا میری ران ٹوٹ جائے کہ ابھی ٹوٹ جائے. اللہ اکبر. اتنا زیادہ یہ ہمارے لیے آپ یہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے، آپ پر یہ وحی کا بوجھ آتا تھا، سخت سردی میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. یہ سب سے شدید حالت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہوتی تھی. تو وہ آپ پر ہم آسان کر دیں گے، یاد کرنا آسان کر دیں گے، عمل کرنا بھی آسان کر دیں گے، اور اسی طریقے کی طرف اس کے جو طریقہ ہے اس کی طرف رہنمائی کریں گے، وہ آسان ہوگا. ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو. ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو آسان ہو، مستقیم ہو، معتدل ہو، جس میں تنگی نہ ہو. قرآن پاک میں سورۃ لیل ہے، اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن دیجیے گا، سورۃ لیل نکال دیں. جزاک اللہ خیر، شکرا. قرآن پاک میں الہ العالمین سورۃ اللیل میں فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے عطا کیا، خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی، اس کی تصدیق کی. حسنہ کی یعنی قرآن کی، دین اسلام کی تصدیق کی، اس کو سچا کہا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے آسان کو آسان کر دیں گے. کیا مطلب؟ جو آسان ہے آپ اس کو آسان کر رہے ہیں. ہاں، یہ آسان کام ہے، بہت مرغوب ہے کن لوگوں کو جو متقی پرہیزگار ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تقوی اختیار کرنا بہت آسان کام ہے، اور آسان کر دیں گے، اور مزہ آئے گا، لذت محسوس کرے گا. جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جیسے ماہی بے آب. مچھلی سمندر سے پانی سے نکال دو کیسے مچلتی ہیں، یہ نیک آدمی کو بھی جب مسجد سے ہٹا دیا جائے، دور کر دی جائے، نماز روزے سے اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ مچھلی کی طرح مچلتا ہے، تڑپتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. کیوں؟ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے. آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بخل اختیار کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جمع کرتا رہتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور اللہ سے لاپرواہی، بے پرواہی کا اظہار کرتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو حسنہ ہے قرآن و سنت دین اسلام اس کو جھٹلاتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ جو آیت ہے بہت اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور الہ العالمین ہمیں ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکل کام کو آسان کر دیں گے. ایک نیک آدمی، متقی پرہیزگار آدمی، آپ اس سے کہیں کہ آپ سود کھائیں گے، اتنی بلڈنگ بھر کے، کنٹینر بھر کے آپ کو ہم سود کے ڈالر دیتے ہیں، کہیں گے نہیں، ایک پائی نہیں چاہیے، 10 کنٹینر بھی حرام نہیں لوں گا. مشکل، یہ مشکل کام ہے، مومن کو پسند نہیں. لیکن جو بدبخت ہے، بخیل ہے اور دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے بدکاری کرنا آسان. مومن سے پوچھو، نہیں، کبھی نہیں. یوسف علیہ السلام نے کیسے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، یہ نہیں ہو سکتا. دین اسلام کو چھوڑ دو، کہا قتل ہو جاؤں گا لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. صحابہ کرام اس طرح کتنے ان کو قتل کر دیا گیا. لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں ان کے لیے
یہ برا کام ان کی بدبختی کی وجہ سے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، اور غلط کام کرنا۔ بھائیو، اگر یہ آدمی ان غلط کاموں میں شیر ہو گیا ہے تو اپنے اعمال کا، اپنے تقوی کا، ان سب چیزوں کا جائزہ لے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میرے لیے ان غلط کاموں کو آسان کر دیا میری بدعمالیوں کی وجہ سے؟ اگر میں فجر میں نہیں آ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، ہاتھ نہیں لگاتا ہوں پورے ہفتے، کیا وجہ ہے؟ کیوں میں اتنی اس رحمت سے، اس برکت سے دور ہوں؟ یار بھائیو سوچیے ذرا، عورت نہیں پردہ کر رہی، وجہ کیا ہے؟ کوئی اور ایسی چیزیں جس کی وجہ سے یہ پردے سے دور ہے؟ مردوں سے باتیں کر رہی ہنس ہنس کر، اور یہ بھی مرد بھی عورتوں سے باتیں کر رہا ہے ہنس ہنس کر۔ ہر آدمی اس پر غور کرے۔ اور آگے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب یہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہیں فائدہ دیا اس نے اس کو۔ جزاک اللہ خیرا۔ فذکر ان نفعت الذکری، کہ آپ ذکر کیجئے، نصیحت کیجئے۔ ان نفعت الذکری، ان جو ہے نا یہاں پر شرطیہ ہے، اگر، ان کے معنی یہاں پر ہے اگر۔ نفعت الذکری، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے تو کیجئے، اگر وہ نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے، وہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے، تو پھر نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے داعی کو چاہیے کہ موقع، اس کے جو ماحول، حالات، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے بات کرے۔ بے موقع بات کرے گا وہ کچھ فائدہ کی بجائے نقصان بھی وہ بات دے دیتی ہے۔ یہ واعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول ہے، ادب بیان فرمایا ہے۔ امام شوکانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انداز تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی۔ یہ امام شوکانی کی بات ہے، لیکن ابن کثیر کی جو بات ہوئی کہ وہیں پر، اور یہ زیادہ دل کو لگتی ہے کہ جب نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کریں۔ آدمی کسی نشے میں دھت ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، غلط کام میں ڈوبا ہوا ہے، وہ آپ کی نصیحت نہیں سنے گا اس وقت، وہ بلکہ آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑے گا، آپ کا دشمن بن جائے گا۔ تو یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، حکمت و دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب سیذکر من یخشی، نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرنے والا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ برائی کو چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں جو بدبخت ہے، شقی ہے، وہ اس نصیحت سے گریز کرے گا، اس کو نہیں اپنائے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں جائے گا، یہ بدبخت شقی آگ میں جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہیں وہ مرے گا نہ جیے گا۔ لا يموت فيها ولا يحيا، اس آیت سے متعلق ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے حدیث کی روشنی میں، کہ دیکھیے جہنم میں جہنمی جلیں گے، بھنیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی، اور وہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے اے مالک، جہنم کا داروغہ جو فرشتہ اس کا نام مالک ہے، اپنے رب سے کہے کہ ہمیں موت دے دے۔ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، ان سے کہا جائے گا ذلیل ہو کر یہیں پڑے رہو۔
اور یخفف عنا یوما من العذاب، کبھی کہیں گے کہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے. روز عذاب ہے، پورا ہفتہ عذاب ہے، پورے سال عذاب ہے، عذاب ہوتا رہے گا، شدید ترین عذاب ہے، وہ ہوتا رہے گا. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مریں گے نہ جئیں گے. یہ بات کچھ پتہ نہیں کس وقت کس کی موت آ جائے اور قبر میں چلا جائے اور یہ معاملے شروع ہو جائیں. اچھے اعمال ہیں تو وہ بچ جائے گا، اچھے اعمال نہیں ہیں تو عذاب شروع ہو جائے گا. پیارے بھائیو، یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو کہ سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابن ماجہ میں ہے اور بخاری میں بھی ہے، اور اسی طرح کی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مسلم میں بھی ہے کہ جہنمی جہنم میں فلا یموتون، نہ مریں گے، ولا یحیون، نہ ہی وہ جئیں گے، حالت نزا میں رہیں گے، نہ مرنے میں نہ جینے میں، تکلیف کی حالت میں رہیں گے. مرنے والا آخری دم میں کس طرح ہوتا ہے، کتنی تکلیف، نخرہ بول رہا ہوتا ہے، اس طرح کی تکلیف میں رہیں گے. لیکن اے مومنوں، اے مسلمانوں، کلمہ دین اسلام، اس کی برکت ملاحظہ کیجئے. جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے گا. شاید کہ آپ نے پہلے یہ بات سنی ہو، بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، اور جو اہل علم ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو آگ پہنچے گی ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے خطا کی وجہ سے. مسلمان ہوں گے لیکن گناہ گار ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً، اللہ ان کو مار دے گا، موت دے دے گا. حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، یہاں تک کہ جب جل 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 کے کوئلہ ہو جائیں گے. فحم کہتے ہیں کوئلے کو. أُذِنَ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے دے گا. تصور کیجئے مومن کے ساتھ یہ معاملہ کہ اب وہ ایک صدی پڑا رہے، 1000 سال پڑا رہے، کوئلہ بن گیا ہے، اس کو احساس ختم ہو گیا، احساس نہیں ہے. دوسروں کو احساس ہو رہا ہے اور وہ مزہ، عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ہے. اسی لیے تو کافر لوگ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. یہ بھائیو مسلمانوں کے لیے ایک اللہ آسانی رکھ رہا ہے جہنم کے اندر. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا کہ لوگ شفاعت کریں، جاؤ ان کی شفاعت کرو. فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرْ ضَبَائِرْ فَبُثُّوا عَلَىٰ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ان کو جماعت کر کے بہت ساروں کو ایک ایک ساتھ اٹھا کر لایا جائے گا. کوئلہ ہو چکے ہیں جل جل کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں داخل نہ ہونے دینا، یا اللہ نہ جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہ لے کے جانا، آمین. اور لا کر ان کو نہروں میں، جنت کی نہر میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر ان سے کہا جائے گا جو جنتی ہیں، فقیل یا اہل الجنت افیضوا علیہم، اے جنتی ان کے اوپر پانی ڈالو، پانی پھینکو، جنت کا پانی ڈالو. فینبتون نبات الحبۃ، جیسے ایک دانہ اگتا ہے اس طرح یہ اگنا شروع ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جو ادب تھا، یعنی ادب سے مراد جو اسلوب بیان آپ کا، آپ اندازہ کرنا تو یہاں اس حدیث سے کیجئے. آپ فرماتے ہیں ایسے دانے کی طرح اگیں گے. تکون فی حمیل السیل، جب سیلاب آتا ہے تو اس کے ساتھ سائٹ میں خش و خاشاک ہوتے ہیں، تھوڑی مٹی بھی ہوتی ہے. اس طرح
یہ جب سیلاب کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک جگہ رک جاتا ہے، پانی چلا جاتا ہے. فَيَنْبُتُ نَبَاتُهَا فِي سُرْعَةٍ مَعَ ضَعْفٍ، تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ دانے آئے تھے تو یہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور صفراء ملتویہ، صفرا کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب کوپل نکلتی ہے پیلے رنگ کی ہوتی ہے، تھوڑی سی پیلا. اور ملتویہ ٹیڑھی، ایسے ٹیڑھی سی. پھر اس کے بعد اس کو طاقت ملتی ہے، اس کو طاقت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ پھر سبز رنگ کا ہو جاتا ہے. تو جب یہ حدیث آپ نے بیان کی، اس انداز سے بیان کیا کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، تو ایک آدمی کہنے لگا کأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان فی البادیۃ، ایسا لگتا ہے کہ آپ بادیاں کے اندر گاؤں گوٹھوں میں رہنے والے ہیں. اب یہ چیزیں جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، حالانکہ آپ گاؤں گوٹھ میں کہاں، تو شہر میں رہتے، مدینہ مکہ شہر تھا. لیکن یہ کیا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اتنی باریک چیزیں بیان کر دیتا تھا، آپ اس کو بیان کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا پیارے بھائیوں، مومن کو ایک شرف اسلام کی وجہ سے، جہنم میں بھی اگر جائے گا تو جلنے کے بعد بھی پھر رب العالمین اس کو سکون دے دے گا اور موت دے دے گا، پھر وہ زندہ ہو جائے گا اور ایسے جیسے دانہ اگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس کا الگ بیان ہے کبھی اللہ نے چاہا تو. قد افلح من تزکا، کہ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو برے اخلاق سے، برے اعمال سے بچا لیا اور دلوں کو شرک سے بچا لیا، دلوں کو شرک سے بچا لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. عام انسان عام طور پہ یہی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ پھر مومن کی جو اندر کا ایمانی حرارت اور قوت ہے وہ اس کو پھر اس چیز سے بچا لیتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے وہ اس کو نیکی کا حکم کرتی ہے. ورنہ اکثر بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم زندگی، دنیا کی زندگی کو، اس کی زیب و زینت کو، اس کی آسائش کو تم ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز ہے. اور دنیا اور اس کی ہر فانی چیز، ہر چیز فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے. اس لیے عاقل شخص فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح نہیں دیتا. جو عقل مند ہے وہ کہتا ہے یہ تو کیا ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بنگلے اور محلات بنائے ہیں آج وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنائے تھے، نہیں چلے گئے. لیکن انہوں نے اس کے بنانے میں اگر فراڈ کیا، دھوکہ کیا، سود سے بنایا، دنیا کی زندگی حاصل کرنے کے لیے حرام سے سب کچھ، تو بھائیو اس نے کیا کیا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، آخرت کو بیچ دیا، دنیا کو لے لیا. خسرت دنیا والآخرہ. تو یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. یہ باتیں ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلی کتابوں میں. کون سی؟ جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. کون سی بات؟ قد افلح من تزکا. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چیز بہت اہم بات ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، برائیوں سے بچا لیا. یہ چیز
پہلی کتابوں میں بھی تھی۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے سامنے آج یہ صورت مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آہستہ آہستہ، آپ کو یاد ہوگا، جو پرانے ساتھی ہیں ان کو معلوم ہوگا، جب 96 میں بحرین آیا تھا، پہلے میں رفا میں تھا، پھر میں اللہ کے فضل و کرم سے چلا گیا تھا، 91 کی بات ہے، اور وہاں جا کے اللہ کی مرضی پھر جس جامعے سے میں نے فراغت حاصل کی تھی اس میں پڑھایا، کراچی میں جامعہ ستاریہ میں، اللہ کے فضل و کرم سے 4 سال، اور اس دوران MA بھی کیا کراچی یونیورسٹی سے، اور پھر اللہ دوبارہ مجھے لے آیا اور ڈائریکٹ یہاں آیا اس مسجد میں، 96 کی بات ہے، اس کے درمیان میں آیا، اور اسی کے کچھ عرصے بعد یہاں درس شروع کیا۔ 96 کے آخر میں یا 97 کے بہت ساری چیزیں، بلوغ المرام بھی ختم کی اور بھی کئی کتابیں ختم کی، اس میں قرآن پاک بھی مسلسل چلتا رہا۔ تو آپ حساب لگائیے، اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس سال کے آخر سے پہلے اللہ نے چاہا تو میری تو کوشش یہی ہے کہ یہ قرآن پاک مکمل ہو، اور یہ شرف مجھے اور آپ کو سب کو حاصل ہو۔ بہت بڑا شرف ہے کہ تقریباً 24 سال تو یہ ہو گئے، اور کتنے 28 سال 29 سال، یہ اللہ رب العالمین نے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہاں رکھا، موقع دیا، ہماری کوئی طاقت نہیں اللہ کی۔ اللہ چاہتا تو کوئی ایسی بات ہو جاتی میں کہیں اور چلا جاتا، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ساتھی سب جڑے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، بہت سارے عورتوں نے، مردوں نے یہاں ماشاءاللہ اس سے سیکھا، اور پوری دنیا میں جا کے اس کو پھیلا بھی رہے ہیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، تو یہ ختم ہونے والا ہے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ، تو ضرور اس میں شرکت کیجیے گا، اور ایک شرف ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ ثمامہ بن اسال کا میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے میں قصہ بیان کروں گا، جو بیان ہو چکا ہے وہ تو آپ سن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یمامہ کے بادشاہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، بہت بڑے دشمن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک مرتبہ وار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ان کے چچا نے پکڑ لیا، ایسا مت کرو، لیکن پھر بھی وہ طاق میں لگا رہا کہ میں کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں۔ آپ کے صحابہ کو، بہت سارے صحابہ کو قتل کیا، یہ چیزیں پہلے نہیں بتائی تھی۔ اور پھر یہ نکلا ایک مرتبہ، کیا کہیں، نکلے، ہمارے لیے تو محترم ہیں، بہت عظیم شخصیت ہیں، یہ نکلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ خود شکار دام میں آ گیا، خود پھنس گئے، صحابہ کرام نے پکڑ لیا اور مسجد نبوی میں لا کے باندھ دیا، آپ نے سنا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم تھا، جب صحابہ نے نہیں پہچانا کہ کون ہے، آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے کس کو لے آؤ؟ نہیں، اللہ کے رسول نہیں معلوم۔ کہا یہ تو ثمامہ ہے، ثمامہ بن اسال، ثمامہ بن اسال، اس کو پکڑ کے لے آئے تو وہاں کا بادشاہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں نہیں پتہ تھا۔ آپ نے فرمایا اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلایا، نہیں کھاتے تھے صحابہ کرام، اپنے گھر سے کھانا بھیجتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے، آ کے حال پوچھتے تھے، کیا حال ہے تمہارا؟ تو پھر وہ سنا آپ نے کیسے جواب دیتے تھے وہ، کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر تم مجھ پہ قتل کرو گے مجھے تو میں تمہارا خون کیا ہے، حق بنتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ میں ایک شخصیت ہوں، بڑی شخصیت ہوں، بادشاہ بھی ہوں، اور میرا خون بہت قیمتی ہے، تو میرے خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ چھپی ہوئی دھمکی بھی تھی۔ اور ایک دوسرا کہ ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر تم احسان کرو گے تو میں احسان کا اچھا بدلہ دینا جانتا ہوں۔ 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا ثمامہ میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ قاتل تھا، قاتل۔ 3 دن آپ کے مقصد یہ نہیں تھا کہ بس آدمی کو قتل کریں، نہیں، دین اسلام کی طرف رہنمائی کرنا، ہدایت کی طرف لانا، اس کو مسلمان بنا، ورنہ آپ کہتے تھے بہت بڑا قاتل ہے، اس کو مار دو، انتقام لو۔ لیکن اللہ اکبر، رحمت للعالمین تھے نا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ تم کو چھوڑتے ہیں۔ یہ جا کے نہا دھو کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھ لیا، اور جو الفاظ آپ نے سنے کہ کہا آپ کی بستی سب سے میری نظر میں بری بستی تھی، آج آپ کی بستی سے بڑھ کر کوئی پیاری اچھی خوبصورت بستی نہیں ہے، آپ کا چہرہ سب سے مبہوت تھا لیکن آپ سے چہرے سے بڑھ کر آج کوئی پیارا چہرہ نہیں ہے میرے نزدیک، اور کلمہ پڑھ لیا اور پھر عمرے کے لیے چلے گئے۔ وہاں جا کے بائیکاٹ کرا دیا، ان کا کہ دانہ نہیں آئے گا گیہوں کا، وہاں آتا تھا سارا گیہوں کا دانہ، ریاض کی طرف یمامہ کی ہے جہاں مسلمہ کذاب ملعون بھی ہوتا تھا۔ تو پھر انہوں نے خط لکھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو اور خود قطع رحمی کر رہے ہیں، ہمیں بھوکے مار رہے ہیں۔ آپ نے ثمامہ سے کہا ثمامہ آنے دو، اناج آنے دو، آنے لگ گیا۔ آپ نے یہاں تک سن لیا تھا بھائیو، اس میں سے کچھ باتیں نہیں تھیں۔ پھر ایسا ہوا ثمامہ اپنے علاقے میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور بہت سارے قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا، مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ بھی ہوئے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ تو اس میں سے یہ مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس وقت اس حالات میں جب بہت کٹھن حالات تھے، پوری قوم مسلمہ کے ساتھ مل گئی تھی، یہ ڈٹے رہے، یہ ثمامہ ڈٹے رہے۔ سنیے، اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس جھوٹے کے پاس مت جاؤ، اس کی بات مت مانو۔ وہ کہا کرتے تھے ایاکم وامرا مظلما لا نور فیہ، کہ لوگو یہ جو کام ہے یہ اندھیرے والا کام ہے، اس میں نور نہیں ہے۔ انہ لشقاء کتبہ اللہ علی من اخذ بہ، یہ شقاوت ہے، بدبختی ہے جو اس کو اپنائے گا، منکم تم میں سے، وبلاء من لم یأخذ بہ، اور اس کے لیے امتحان ہے، بلا ہے، جو اس کو حاصل تو نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے بھی بلا، مشکل، پریشانی، ابتلا، اس کی طرف سے تکلیفیں سب کچھ آئیں گی۔ یا بنی حنیفہ، بنی حنیفہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن فلما عصوا، دیکھا کہ یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں، میں ان کا سردار بادشاہ لیکن وہی بات نہیں مان رہے، تو آپ نے، اور یہ سب متفق ہو گئے ہیں کہ مسلمہ کی اتباع کریں گے، تو آپ نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ میں اب چھوڑ دوں گا ان کو، اپنی بادشاہت سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، دین بچانے کے لیے، ایمان کے لیے۔ اور ان کو پتہ چلا کہ سیدنا العلاء ابن الحضرمی بہت عظیم صحابی ہیں، بہت جرنیل قسم کے صحابی ہیں، بڑی فتوحات کی اور بہت انہوں نے مرتدوں کو بھی ان کا قلع کما کیا، ان کا صفایا کیا۔ پتہ چلا کہ یمامہ کے پاس سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا دیکھو اب یہ لوگ تو اس طرح کر رہے ہیں، تو میں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب صحابی رسول سے جا کے مل جاؤں اور ان کا ساتھ دوں، جو میرے ساتھ نکلنا چاہتا ہے نکلے۔ تو وہ نکلے، ان کے ساتھ جو اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے کافی سارے، وہ بھی نکلے اور الحضرمی کے ساتھ مل گئے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت پر، یعنی مسلمہ کذاب کی طاقت پر اور اس کی فوجیوں کی طاقت پر زد آئی، بہت بڑی نقصان پہنچا، اور مسلمانوں کی تعداد جو علی الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے ان کو تقویت پہنچی۔ سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مسلمہ کذاب کا ذکر کرتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اس بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی غلط باتوں کی وجہ سے، اور تاریخی الفاظ ادا کیے ہیں جو ہمارے پاکستان میں اور ہندو پاک میں علماء قرآن و حدیث کے ماننے والے الفاظ کہتے ہیں، مجھے وہ یاد آ گیا کہ لوگوں کہ جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی
ذات اکیلی، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارے اکثر علماء بڑے بڑے خطباء یہ کہتے ہیں، تقریباً وہی بات انہوں نے کہی، بہت پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی معہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نبی نہیں۔ یہ شیطان مسیلمہ کذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا مدینے میں، اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ شریک کر لو۔ آپ کے چھڑی تھی ہاتھ میں، کہا میں یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا، کسی طرح تمہاری حوصلہ افزا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی نبوت ہے، اللہ کی دین ہے، میں کیسے تم کو دے دوں، یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ اور چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا ان محمدن لا نبی معہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ولا بعد، ان کے بعد بھی نہیں۔ کما ان اللہ تعالی لا شریک لہ فی الالوہیۃ فلا شریک لمحمد فی نبوتہ، کہ جیسے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی ان کی رسالت میں کوئی شریک، نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ یہی الفاظ ہمارے علماء کہتے ہیں ماشاءاللہ سے، سنا ہوگا آپ نے۔ اور اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے، لوگو تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، کس کے پیچھے چل رہے ہو، یہ جاہل گوار، اس کے الفاظ جو یہ کہتے مجھ پہ وحی آئی ہے، اس کی وحی کے الفاظ سنے آپ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے یا ضفدع نقی نقی کم تنقینا لا ماء تکدرینا ولا شرب تمنعینا یا ولا شراب تمنعینا، اے مینڈک، تو مینڈک آواز نکالتا ہے نا، تراتا کیا بولتے ہیں اس سے، تو آواز نکالتا ہے، اور نہ تو پانی کو صاف کرتا ہے، نہ اس کو گندا کرتا ہے، نہ پینے سے منع کرتا ہے، بتا اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ یہ کیا بیہودہ کلام ہے یہ، اس سے اچھے تو کلام ہمارے ہندوستان کے شعراء کہہ جاتے ہیں، زبردست قسم کے۔ تو جاہل۔ پھر انہوں نے کہا من قول اللہ، یہ اس کا کلام ہے، ادھر دیکھو اللہ کا کلام ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ کہاں یہ کلام ہے آسمان سے آیا ہوا رب کا سچا کلام، کہاں وہ بکواس، دو ٹکی اس کی قیمت نہیں، کیا اس کا مقابلہ ہے؟ تو اور اس نے اس سے بھی اور غلط باتیں کہی تھیں۔ تو اس کے بعد جب یہ تقریر کی، اس طرح سمجھایا لوگوں کو، تو اللہ کے فضل، اسی لیے کہتے ہیں بھائیو ہمت نہ ہاریں، اپنی بات پہنچائیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرتے رہیں اگر وہ فائدہ دے۔ تو انہوں نے نصیحت کی، 3000 آدمی اس کی فوج میں سے نکل کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوئے۔ یہ صرف اتنی سی بات کہی، سمجھایا حکمت و دانائی سے۔ اللہ اکبر۔ اور جب خالد بن ولید تشریف لائے ان سے مقابلے کے لیے، خالد بن ولید کو بھیجا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یمامہ میں، تو اس کا شکریہ ادا کیا ثمامہ بن اسال کا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جرنیل ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ نے بہت ہمت سے کام لیا، ڈٹے رہے، اور آپ کی کوششوں سے اتنے لوگ جہنم سے بچ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور وہ یہ کلمات بھی کہا کرتے تھے جب لوگ مرتد ہو گئے، تو وہ کہا کرتے تھے دعانا الی ترک الدیانۃ والہدی مسیلمۃ الکذاب اذ جاء یسجع، اس نے ہمیں کہا کہ دین کو چھوڑ دو، ہدایت کو چھوڑ دو، مسلمہ کذاب یہ اشعار کہتا ہے۔ فیا عجبا من معشر قد تتابعوا، بڑی عجیب بات
ہے کہ جو لوگ مسلمان تھے وہ اس کے پیچھے چل پڑے. تتابعوا له فی سبیل الغی والغی اشنع، کہ گمراہی میں اس کے پیچھے چل پڑے، اور وہ گمراہی بھی بہت بری گمراہی. اس طرح کے اپنے الفاظ اور اشعار بھی کہے. یہ کس نے؟ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ. یہ نبی کے صحبت، تھوڑے سے صحبت کا یہ اثر تھا. اللہ اکبر. اور پھر بھائیوں یہ مل کر ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے. اور میں نے یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت تلاش کی کہ ان کے آخری حالات بھی مجھے مل جائیں، نہیں مل رہے تھے. محمود احمد غضنفر، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں صحابہ، حیات صحابہ پہ، صحابہ کے درخشاں ستارے، تابعین کے درخشاں ستارے، بہت اچھے رائٹر تھے یہ پاکستان کے. ان کی کتاب میں بھی میں نے دیکھا بس اس سے آگے نہیں تھا کہ جو آپ عمرے کے لیے چلے گئے اور پھر آپ نے بائیکاٹ کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا. تو الحمدللہ ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد یہ ملی یہ بات جو آپ نے سنی مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا. اور ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ ثمامہ دین اسلام پر ثابت قدم رہے جبکہ اہل یمامہ مرتد ہو گئے تھے. اور یہ سیدنا العلا حضرمی جو بحرین کے گورنر تھے، ہاں، اور یہ یمن کے سے تھے، اصل حضرمی کے تھے. ان کے ساتھ مل کر انہوں نے مرتدین کے خلاف جنگیں کی. اہل بحرین میں جو بھی مرتد تھے ان کا قلع کما کیا. تو جب یہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے، ثمامہ بن اسال نے ایک ایسی قمیص خریدی یا ایسا کوئی حلہ، کوئی جیسے عرب لوگ نہیں جو پہنتے اوپر بشت کالا سا آپ دیکھتے ہوں گے، وہ اچھا سا خوبصورت سا وہیں سے خریدا. اور یہ جو حلہ تھا، یہ شاندار جو قمیص تھی، یہ وہاں کے سردار کی تھی. اس کو خرید لیا، بازار سے خریدا، اس کو پہنا. تو کچھ لوگوں نے جو بنی قیس کے تھے، اسی خاندان کے تھے جو ان کے سردار تھا، بنی قیس بن ثعلبہ، انہوں نے دیکھا ان کے اوپر یہ کپڑا ہے، یہ تو ہمارے سردار کا کپڑا تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے. تو انہوں نے دھوکے سے یا کسی طرح ان کو قتل کیا. تو اس طرح ان کی موت واقع ہوئی، شہادت کی موت ہوئی. پیارے بھائیو، یہ الحمدللہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی. 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، بس ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے سامنے اس قرآن کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بیان بھی کروں گا کہ یہ مسجد کے اندر اس طرح ہاتھ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے. مجھ سے میری مسجد میں ہی ایک بھائی نے پوچھا، تو پھر میں نے اس تحقیق کی اور چیزیں نکالی. مجھے خود پھر کافی چیزیں پتہ چلیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اور بھی کچھ باتیں میں قرآن میں دیکھ رہا تھا تو پتہ چلی کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں معلوم نہیں اکثر لوگوں کو. شرک کرنا حرام ہے کہ حلال ہے، اس کی کوئی آیت، تو 2-3 آیتیں ایسی مجھے ملیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کو حرام قرار دیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور مشرکین کس طرح ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کا بھی انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے آئندہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اللہ ہمارے بیان کرنے کو، آپ کے بیٹھ کر سننے اور سنانے کو سب قبول فرمائے. اللہ ہمارے جو بیمار ہیں، بہت سارے کافی لوگ ہیں بیمار، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہر قسم کی جو بیماری ان کی دور فرما دے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے رب العالمین، جنہوں نے کوئی امتحان دیا اس میں پاس ہونا چاہتے ہیں، اللہ ان کو پاس فرما دے. نوجوان ہو، بوڑھے ہو، کوئی بھی ہو، ہے نا، دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں انہیں پاس فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. اے رب العالمین، جو نوجوان ہمارے بے نمازی ہیں ان کو پکا سچا نمازی بنا. اور جو بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، اے اللہ ان کو سب کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اے رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا.
اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے آگ سے بچا، جنت الفردوس کو ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ حیاکم اللہ۔